السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ ہم اس میں نکرہ کی اقسام پڑھ رہے تھے اور اس سلسلے میں ہم آخری قسم پڑھ رہے ہیں اسم نکرہ کی، یعنی اسم عدد۔ اسم عدد کی تعریف اور اسم عدد کی دو اقسام، یعنی عدد مفرد اور مرکب، اور مفرد اور مرکب کو ملا کے مزید مرکب اعداد بنانے کا طریقہ، یہ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا۔ اگر وہ سبق آپ حضرات نے مس کر لیا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ سبق دیکھ سکتے ہیں۔ اب عدد سے متعلق چند مزید باتیں آپ حضرات کو بتانی تھیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اسم عدد کی مزید دو قسمیں ہیں۔ پھر اسم عدد ذاتی اور عدد وصفی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو عدد کی جو دو قسمیں بتائی تھیں، عدد مفرد اور عدد مرکب، وہ سارے کے سارے اعداد عدد ذاتی تھے۔ اچھا، دوسری قسم ہے عدد وصفی۔ عدد وصفی وہ عدد ہے جو گنتی کے اعتبار سے اشیاء کے مرتبے کو، ترتیب کو ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے، جو اشیاء کی ترتیب کو، جو چیزوں کی ترتیب کو بتائے، جیسے اردو میں کہتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور انگریزی میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو جو ترتیب کو بتائے، جیسے یکم، دوم، سوم اور چہارم، اس کے بنانے کا طریقہ واضح ہے کہ وہ جو عدد مفرد تھے، ٹھیک ہے، عدد مفرد کے آخر میں میم لگا کر اس کے پہلے حرف پہ ضمہ دے دیں۔ عدد مفرد ہے یک، اس کے آخر میں میم لگا دیا، میم سے پہلے والے حرف کو ہم نے ضمہ لگا دیا۔ اسی طرح دو تھا، میم لگا دیا، ٹھیک ہے، اور میم ساکن ہوگا، اور اس کے پہلے والے حرف کو ہم نے ضمہ یعنی پیش لگا دیا، دوم، سوم، چہارم۔ اچھا، جس طرح اردو میں ہوتا ہے کہ پہلے بڑا عدد پھر چھوٹا، اسی طرح فارسی میں بھی ہے۔ جیسے اگر ہم اردو میں کہتے ہیں 52,525، تو فارسی میں کیسے کہیں گے؟ 52,000، 52,000 وہ 500، ٹھیک ہے، 500 وہ 25، 52,525، ٹھیک ہے، 52,525، یعنی پہلے بڑا عدد پھر چھوٹا عدد، اسی ترتیب سے۔ واحد اور جمع۔ واحد یہ تعدد کے اعتبار سے اسم عدد کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد اور جمع، واحد اور جمع کا ہم نے آپ کو شروع کے اسباق میں بتایا تھا، واحد ایک کو اور جمع دو کو کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو واحد سے جمع بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تعریفات گزشتہ اسباق میں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جمع بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ دیکھ لیں کہ لفظ اگر جاندار کے لیے ہے، جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ مفرد لفظ جاندار کے لیے ہے تو اس کے آخر میں الف اور نون لگانے سے وہ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمان، اس کے آخر میں الف نون لگا دیا، ٹھیک ہے، مسلمان کے آخر میں الف اور نون لگا دیا تو یہ بن جائے گا مسلمانان، مسلمانان ہند، مسلمانان پاکستان، مسلمانان عالم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیں، طالب کے آخر میں الف نون لگا دیا تو یہ بن جائے گا طالبان، ٹھیک ہے، طالب کی جمع۔ اچھا، یہ اگر مفرد کے آخر میں ہائے مختفی، یہ والی ہائے مختفی ہو تو اس ہا کو گاف سے بدل کر پھر آخر میں الف نون لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے بندہ، تو بندہ کی جو ہا ہے اس کو گاف سے بدلا، پھر آخر میں الف نون لگایا تو یہ بن جائے گا بندگان۔ اگر مفرد کے آخر میں الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الف یا
واو آ رہا ہے تو اس کو الف یا واو کو یا سے بدل کر پھر آخر میں الف نون لگائیں گے. جیسے دانا ہے، دانا کی الف کو یا سے بدلا پھر الف نون لگایا تو یہ بن جائے گا دانا یان. ٹھیک ہے، یہ آخر میں نون آئے گا دانا یان. ٹھیک ہے، یعنی کئی سارے عقل مند. اسی طرح تیز رو، اس کے آخر میں واو آ رہا ہے تو اس واو کو بھی یا سے بدل کے پھر الف نون لگائیں گے تو یہ بن جائے گا تیز رو یان. تیز رو کا مطلب ہے تیز رفتار، تیز دوڑنے والا. یہ تو تھا جاندار اسماء کے جمع بنانے کا قاعدہ. اب غیر جاندار، اگر وہ جو واحد ہے، جو مفرد ہے، وہ اگر غیر جاندار ہے تو اس کے جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں ہا الف لگا دیں. جیسے ہے کتاب ہا، قلم ہا. ٹھیک ہے، اور اگر اس غیر جاندار اسم کے آخر میں ہائے مختفی ہے، ہا ہے، تو اس ہا کو ہم گرا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا جامہ، پھر آخر میں ہا لگا دیں گے جامہ ہا، مطلب کپڑے. اور کبھی کبھار اس کے الٹ بھی ہوتا ہے، جیسے جاندار اسپ، اسپ جاندار، اس کی جمع اسپہا. ٹھیک ہے، حالانکہ جمع کا قاعدہ ہم نے کیا بتایا تھا، الف نون لگا دیں. اور بے جان چشم، آنکھ، چشمان، آنکھیں. اچھا، جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. پھر مذکر اور مؤنث. واضح رہے کہ فارسی میں مذکر اور مؤنث میں زیادہ تر کوئی فرق نہیں کیا جاتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نے آپ کو شروع میں صیغے بتائے تھے، 6 صیغے، تو وہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. اس میں مذکر اور مؤنث کی کوئی قید نہیں ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو گزشتہ چند اسباق میں ضمیریں بتائی تھی، اس میں بھی یہی تھا کہ واحد حاضر، جمع حاضر، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم اور جمع متکلم. تو غائب، حاضر اور متکلم، مذکر اور مؤنث سب میں برابر ہیں. یعنی اس میں تفصیل، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، واحد جو مذکر کے لیے استعمال ہوگا وہی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. زیادہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے یہ دیکھیں، اب ہم کہتے ہیں کہ زاہد آمد. ٹھیک ہے، زاہد آیا اور آمنہ آمد، آمنہ آئی. یہ فعل کی مثال ہے کہ ایک ہی جیسا فعل استعمال ہوگا، مذکر اور مؤنث کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح او فاطمہ، فاطمہ است. ٹھیک ہے، اور او زاہد است. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی اچھے سے آ گیا ہوگا. لیکن اگر پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.